بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قیل حب الوطن من الایمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ چند دن سے تھے نہایت ہی پس و پیش میں ہم، چپ ہی رہ جائیں کہ اظہار خیالات کریں، پھر یہ سوچا کہ پس و پیش کا اب وقت نہیں، ہم نشی آہ ذرا دل کھول کے کچھ بات کریں، ہم نشی یاد ہے تجھ کو کہ تیرے یار ہیں ہم، تیری ہی زلفوں میں صدیوں سے گرفتار تھے ہم، سایہ گل تھے تیرے چاہنے والوں کے لیے، تیرے دشمن کے لیے برہنہ تلوار تھے ہم، تو اگر شمع تھا ہم تیرے لیے تھے فانوس، تو مکی تھا تو مکہ کے در و دیوار تھے ہم، حسن تھا حسن پرستی کا یہ ماحول نہ تھا، ایسا ماحول تجھے پہلے پہل ہم نے دیا، ایک سے ایک چمن تھا چمن آرائی نہ تھی، تھا عمل پاس تیرے حسن عمل ہم نے دیا، تجھ میں پیدا کیا ہم نے نیا احساس جمال، تیری زلفوں میں نئی طرز پہ بل ہم نے دیا، ہم نے تعمیر کیا تیرے لیے لال قلعہ، تیرے ماتھے کے لیے تاج محل ہم نے دیا، بات کرنے کو دی اردوئے معلی ہم نے، گنگنانے کے لیے ساز غزل ہم نے دیا، زندگی گزری تجھے خون جگر دیتے ہوئے اور تیری زلفوں کو اشکوں کے گوہر دیتے ہوئے، تیری محفل میں سراحی کے لیے خوں کے لیے گردنیں دیتے ہوئے کاسائے سر دیتے ہوئے، ہم بغل گیر تمہارے ہیں غنیمت سمجھو، ہم جو اٹھ جائیں گے بہلول سے تو پچھتاؤ گے، مل کے رہنے کا سبق ہم نے دیا ہے تم کو، تم تو بکھرے ہوئے تھے اور بکھر جاؤ گے، تم عمل پر نظر ثانی اگر کر لو گے، ہم بھی کوتاہیوں سے صرف نظر کر لیں گے، پیارے ہم دوست تمہارے ہیں نمک خار نہیں، تم جو منہ پھیرو گے رخ ہم بھی ادھر کر لیں گے، درد مندان محبت کا یہی کہنا ہے، ہم نے زخموں کو بھی زیور کی طرح پہنا ہے، رنج و غم تھوڑا بہت سب کو یہاں سہنا ہے، عمر بھر پھولوں کے بستر پر کسے رہنا ہے، اپنے کرتوت کی گٹھڑی لیے اٹھ جائیں گے، نہ ہمیں رہنا ہے پیارے نہ تمہیں رہنا ہے، نہ ہماری نہ تمہاری ہے خدا کی یہ زمیں، آج ہم تم ہیں کل اوروں کو یہاں رہنا ہے، نقش ہے ہر در و دیوار یہ انجام غرور، تم بھی مغرور نہ ہو ہم کو یہی کہنا ہے، دوست بن دوست نہ بننے میں بہت گھاٹا ہے، آہ کے پھر دوستی کی آب و ہوا تازہ کریں، آہ کے پھر پھیل چلے رنگ چمن بوئے چمن، آہ کے پھر رسم گلو باد صبا تازہ کریں، آہ کے پھر درد کا ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑیں، آہ کے پھر وعدہ و پیمان وفا تازہ کریں، درد مندی سے بڑھائے ہوئے پھر ہاتھ ہیں ہم، تو بھی اگر ہاتھ بڑھا دے تو تیرے ساتھ ہیں ہم۔ عزیزان ملت، ہندوستان قومی یکجہتی گنگا جمنی تہذیب کا علم بردار ہے، یہ ایسا چمن ہے جہاں امن و آشتی اور اتحاد ملی کے بے شمار پھول کھلتے ہیں، یہاں کی فضا میں محبت اور یہاں کے ہر فرد میں آپسی الفت ہوتی ہے، یہ ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ہندو مسلم سکھ اور عیسائی یکساں طور پر جمع ہوتے ہیں، گویا ہندوستان آپسی اتحاد کا حسین سنگم ہے، یہاں پر سارے مذاہب محترم ہیں۔ برادران ملت، ہندوستان میں جہاں دیگر ادیان و مذاہب کے لوگ قیام پذیر ہیں، وہیں پر مسلمان ہندوستان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، یہ حقیقت ہے کہ ہندوستان کی تقدیر کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سنوارا ہے، ہر ہندوستانی کو سر اٹھا کر جینے کا حق مسلمانوں نے دلایا ہے، اس چمن کی آبیاری مسلمانوں نے کی ہے، اسے سونے کی چڑیا مسلمانوں نے بنایا ہے، اور ہر وقت مسلمانوں نے اپنے وطن عزیز کی محبت میں ڈوب کر سب سے پہلے سینہ سپر ہو کر ہندوستان پر قبضہ کرنے والوں کے ناپاک عزائم کا قلع کما کیا اور انگریز
انگریزوں کو اس ملک سے مار بھگایا، انگریزوں کے خلاف عالم بغاوت بلند کر کے، اپنی جوان بیویوں کو بیوہ بنا کر، اپنے بچوں کو یتیم کر کے، اپنے خون کو پانی کی طرح بہا کر ہر آنے والی باطل طاقت کا مسلم علماء اور عوام نے مقابلہ کیا اور ان کے ناپاک منصوبوں کی دھجیاں اڑا دی اور ان سے یہ بات کہہ ڈالی کہ جب تک مسلمان ہندوستان میں موجود رہے گا اس وقت تک اس ملک کو غیروں کے حوالے نہیں کیا جا سکتا، اس وطن کو ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا، ہم اپنی جانیں تو دے سکتے ہیں مگر ہندوستان نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ملک ہمیں جان سے زیادہ پیارا ہے، اس کی تقدیر کو ہم نے نکھارا ہے۔ یہ بات بھی مسلمانوں ہی نے کہی تھی کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کے یہ گلستاں ہمارا۔ عزیزان ملت، لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات بھی کہنی پڑتی ہے کہ جس وطن کی خاطر مسلمانوں نے اپنی جانیں گنوا دی، اپنی بیویوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کیا، اپنے خون کو پانی کی طرح بہایا، جس کی حفاظت کو اپنی حفاظت سمجھ کر انگریزوں سے مقابلہ کیا، آج اسی ہندوستان میں انہی مسلمانوں کا جینا دوبر کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ نا انصافی اور بے وفائی کا برتاؤ کیا جا رہا ہے، ان کے جذبات و احساسات کو مجروح کر کے انہیں نا امید اور باغی ہند قرار دیا جا رہا ہے، ان پر بیجا الزامات عائد کر کے قید و بند کی سزائیں دی جا رہی ہیں، انہیں دہشت گرد قرار دے کر ان کی زندگیوں سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، ان کے اس وطن پر بے شمار احسانات کے باوجود حکومت کی ہر مراعات سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ ان کے ساتھ سوتیلا سلوک کیا جا رہا ہے، ان کی مساجد کو شہید اور مدارس کو مقفل کیا جا رہا ہے، ان کی عبادت گاہوں کو دہشت گردی کے اڈے قرار دیا جا رہا ہے۔ آخر ان تمام باتوں کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جب معلوم کیا جاتا ہے تو بس ایک ہی وجہ نکل آ رہی ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ کسی نے بہت سچ کہا ہے کہ کٹتے ہی رہے بستی میں ہم راہ بروں کی، آنکھوں میں سلاخیں رہی ہم دیدہ وروں کی، لوٹی گئی عزت تو ہمارے ہی گھروں کی، کاٹی گئی فصلیں تو ہمارے ہی سروں کی، اس دیش میں برسوں سے پریشان ہیں ہم لوگ، بس جرم ہے اتنا کہ مسلمان ہیں ہم لوگ۔ حضرات، میں ان مسلم دشمن ذہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذرا بتاؤ کہ ہندوستان کو اتنا حسین و جمیل کس نے بنایا؟ مرکز توجہ بنا ہوا یہ لال قلعہ کس نے بنایا؟ ہندوستان کی قد و قامت کی دلیل یہ قطب مینار کس نے بنائی؟ وہ جگمگاتی ہوئی جامع مسجد اور مکہ مسجد کس نے بنائی؟ ہر مقام پر موجود حسین و جمیل یہ بڑے بڑے قلعے کس نے بنائے؟ ہندو مسلم سکھ عیسائی اتحاد کا ثبوت دینے والا وہ 4 مینار کس نے بنایا؟ ارے ہندوستان کے ماتھے کا سندور یہ تاج محل کس نے بنایا؟ بالآخر تم یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ یہ سب مسلمانوں کی دین ہے، مسلمانوں کی مرہون منت ہے۔ ان ساری باتوں کے باوجود بھی اگر تم انکار کرو گے تو ہر مقام پر قرآنی آیات اور عربی تحریرات نقش ہیں، لال قلعے میں ہماری مسجد اور عربی تحریرات موجود ہیں، قطب مینار قرآنی آیات سے جگمگا رہا ہے، شاہ جہاں کا وہ حسین تاج محل قرآنی آیات سے منور ہے، سارے آثار قدیمہ قرآنی آیات سے بھرے ہوئے ہیں۔ اب آخر میں تمہیں یہ کہنا ہی پڑے گا کہ یہ ساری چیزیں مسلمانوں کی وطن سے وفاداری اور بے پناہ خلوص و محبت کی دلیل ہے، مگر یہ بات بھی یاد رکھو ذرا سی سنہری کرسیوں پر بیٹھنے سے یہ ہندوستان تمہارا نہیں ہو جائے گا، ووٹوں کی بھیک سے حاصل ہوئے اقتدار کے ذریعے تم شہنشاہ ہند نہیں بن جاؤ گے، تمہیں ہر حال میں مسلمانوں کو ماننا پڑے گا، اس کے بغیر تم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے اور مسلمانوں کو نہیں بلا سکتے۔ کلیم عاجز نے کیا ہے خوب کہا ہے، اب وہ انجمن اہل ستم کی ہیں جلوہ گاہ، روشن جہاں چراغ وفا کر چکے ہیں ہم، کس کس جگہ بیاض وطن سے مٹاؤ گے، ہر ہر ورق پہ مہر وفا کر چکے ہیں ہم۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔